زندگی کی مشکل راہوں پر چلتے چلتے آخر انسان منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن اس منزل تک پہنچنے تک نہ انسان کا جسم، اس کا ذہن سب کچھ جواب دے جاتا ہے، اور انسان کو ٹاکسیسٹی کسی کی سہتے سہتے بہت زیادہ نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ذہنی مسائل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آج اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کروں گی کہ اس کو کیا کیا جسمانی جو ہوتے ہیں نا، کیا کیا عارضے لاحق ہو سکتے ہیں جسمانی۔ تو ہماری خواتین جو ہوتی ہیں نا، ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں بیاہ کے جاتی ہیں، اور ان کو زیادہ جو ہے نا ہمارے گھر والوں میں کا سب کچھ دیں گے، جہیز دیں گے، گفٹس دیں گے، اور اس کی پسند کی سب چیزیں دلائیں گے ایک لڑکی کو، لیکن اس کو ایک نالج کہہ لیں یا ایک لرننگ کہہ لیں کہ وہ نہیں دی جاتی۔ مطلب اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اپنے دماغ کو، اپنے جسم کو کیسے بچا کے رکھنا ہے اگر کہ کوئی ناروا سلوک ہو۔ یعنی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو جو ہے نا صرف لائف میں جیتنا سکھاتے ہیں، مطلب سکھاتے ہیں کہ اگر جیتو تو کیسے ریئیکٹ کرو، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ کبھی کوئی ناکامی ہوگی، کبھی کسی کا برا رویہ سہنا ہوگا تو تب ہمیں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ سکھا دیں نا تو پھر ہم بہت سے ذہنی اور جسمانی مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہماری جو باڈی ہے نا وہ ایک مشین کی طرح ہوتی ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی بھی پریشرز ڈلتے ہیں، جب بھی ہمیں ایک ایسے ماحول میں رہنا پڑتا ہے جو کہ ہمیں پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو ہماری باڈی بھی ہمیں چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے کر رہے ہیں، اپنے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور ہمیں اس سے کس طرح سے بچنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کو وہی 5 پوائنٹس بتانے لگی ہوں کہ ایک ظالم سسرال میں جب ایک لڑکی رہتی ہے اور رہتے رہتے تھک جاتی ہے تو اس کے باڈی سائنس کیا ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 باڈی سائن جو ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ، اور میں نے بھی اپنے خاندان میں میرے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی بہت پریشر سہ رہی ہے نا لڑکی، تو میری ایک کزن بھی تھی، وہ بھی اسی طرح کرتی تھی کہ جب بھی اس کو کوئی پریشر ملتا تھا وہ اس پہ سوچتی تھی، گھٹن کا شکار ہوتی تھی، تو اس کا تو جو باڈی تھی نا وہ بہت زیادہ سوکھ گئی تھی۔ یعنی وہ کھاتی پیتی صحیح تھی، ڈائٹ اس کی صحیح تھی، لیکن اس کی باڈی نا بہت سوکھنا شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ وزن بہت کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ یا تو آپ کی باڈی بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اپنے ارد گرد ایسی بہت سی خواتین ہوں گی کہ ان کی باڈی بہت زیادہ ویٹ گین کر لے گی۔ وہ بھی ایک جو ہوتا ہے نا اسٹریس ہارمون ریلیز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ویٹ گین کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم بھی ہماری سوسائٹی جو ہے بہت زیادہ پھپتی ہے، کستی ہے کہ بھئی شادی کے بعد کون سا آٹا کھا رہی ہو کہ بھئی اتنی موٹی ہو گئی ہو، لیکن یا اتنی تم دبلی ہو گئی ہو، کھانے کو نہیں ملتا وہاں پر۔ تو یہ سارا کچھ سٹریس سہ کر، پریشانی سہ کے، ٹاکسک ماحول میں انسان کے باڈی سائنس اس طرح سے شو ہوتے ہیں کہ یا تو اس کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا باڈی سائن جو ہوتا ہے نا ہمارے اسکن پہ شو ہوتا ہے، اسکن الرجیز، ریشز، پمپلز، ایکنیز، کچھ بھی سے کہہ لیں۔ پگمنٹیشن بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ اس میں آئرن کی کمی ہے۔ اب اس میں آئرن کی کمی نہیں ہوتی، ایکچولی جو ہے نا وہ سٹریس کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتوں کے کتنے زیادہ چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ آئرن سپلیمنٹ بھی لے رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا ناموافق حالات ہے نا سسرال میں، وہ اس کے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ بھی کھا لیں، کوئی بھی کریم مہنگی سے مہنگی وہ لگا لیں تو وہ چھائیاں اس کی ختم نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب بھی آپ اس کو ایک اچھے ماحول میں لے کے جائیں گے، اچھے ماحول میں رکھیں گے تو وہ چھائیاں اس کے منہ پہ سے غائب ہو جائیں گی۔ اسی طرح تیسرا جو ہوگا نا پوائنٹ جو ہے باڈی سائنس کا، وہ آپ کا دماغ کا ہے۔ دیکھیں، آپ کو ایک ظالم سسرال میں ٹاکسک لوگوں میں نا ایک ایکٹنگ کے فیز میں رہنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو خوش ہیں تو مطلب ڈن ٹانک کے اشتہار کی طرح اپنی خوشی دکھانی پڑتی ہے، اور اگر اداس ہیں تو وہ چھپانی پڑتی ہے، یعنی اپنی سیڈنس کو چھپا کے، اور ان نیسیسری ہیپینس دکھانی پڑتی ہے، ان وانٹیڈ ہیپینس۔ تو یہ جو ایکٹنگ سٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ آپ کے چہرے مائنڈ کو اتنا پریشرائز کرتی ہے کہ آپ کے چہرے پہ وقت سے پہلے رنکلز آ جاتی ہیں۔ تو وہ رنکلز ایسی ہوتی ہیں کہ
کہ آپ کی ایج ابھی کم ہوتی ہے لیکن وہ بہت سی عورتوں اور خواتین کے چہرے پہ جھلکنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم جو ہے نا پہلے سے ہم لوگوں کو لرننگ ہو ایسے ایٹیٹیوڈس کو جو ہے نا برداشت کرنے کے بارے میں بتایا جائے وقت سے پہلے, تو ہماری بہت سی لڑکیاں اس طرح کے برڈن سے نپٹنے کی صلاحیت رکھیں گی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا. اچھا جی, 4 سائن یہ کہ ہیئر لاس, بہت زیادہ ہیئر لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرح سے یہ ہیئر لاس ہو رہا ہے اور ہم لوگ اس سے کیسے بچیں. جب ہیئر لاس ہوتا ہے نا تو ایک اور ٹراما ملتا ہے ایک عورت کو نا, کیونکہ ہر عورت کو نا نیچرلی اپنے بالوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. تو جب اس کے بال کم ہونا شروع ہوتے ہیں نا تو اس کو اس سے بھی بہت زیادہ ٹراما فیل ہوتا ہے, وہ اوور برڈن اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے اس سے. اور ایک 5واں سائن جو سب سے آخری سائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری نیند لیں گے, بے شک 6 گھنٹے کی لیں, 7-8 جتنے میں بھی آپ کی نیند پوری ہوتی ہے, لیکن آپ ہمیشہ جب صبح اٹھے ہوں گے نا تو آپ تھکے ہوئے محسوس کریں گے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ رویے ہوتے ہیں, انسانی رویے ہوتے ہیں جو آپ کو تھکاتے ہیں. آپ کو ٹاکسک پارٹنر کا رویہ, ٹاکسک سسرال کا رویہ, اس سے آپ تھکن محسوس کرتے ہیں. تو بس آپ نے جو ہے نا لرن کرنا ہے کہ ان چیزوں سے کیسے نپٹنا ہے. ہم لوگوں کو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بتانا ہے کہ ان چیزوں سے کس طرح سے نپٹنا ہے, اور میں آپ کو انشاءاللہ اپنی کمنگ ویڈیوز میں بھی بتاؤں گی کہ کیا کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے. تو پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.